أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ شادی کی ایک چھوٹی سی رسم 25 جنوری تک کارڈ وغیرہ سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کافی پرسکون رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کارڈ میرے نہ ہوں، کیونکہ اس پر میرے مالک کا تو نام نہیں تھا۔ بہن کی شادی میں میرے ساتھ تھی۔ پورے دل کے سچائی گہرائی سے اس کی شادی کی دعوت میں نے کارڈ کے ذریعے دی۔ 26 اور 27 جنوری کو ایک چھوٹی سی رسم تھی، دونوں بہنوں کی وہ بھی ہو گئی۔ اب مہمانوں کی آمد تھی۔ شیلا اور کوئتا اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ شادی کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی، اور کوئی میرے انتظار میں اور میں منتظر کسی اور کی۔ اب میرے یہ بے چینی بڑھنے لگی کہ جب مجھے ہندو سے شادی نہیں کرنی تو اس کے نام کے رسمیں کیوں کروا رہی ہوں؟ اسی طرح تو رسمیں کروا کر اس کے پاس ہی پہنچ جاؤں گی۔ اب تک تو والدین بھائی بہنوں کی وجہ سے سب کچھ وہی کر رہی ہوں جو وہ چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کر رہی ہوں یا خوش کر رہی ہوں؟ یہ تو عزیزوں کو خوش کر رہی ہوں، ان کے دھرم کو تقویت دے رہی ہوں۔ یہ میں مسلمان ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کی مدد کے منتظر، یہ تو صحیح نہیں۔ اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد بھی عقل استعمال کرنے سے آئے گی۔ میں کون سی ولی اللہ ہوں کہ مجھے ہر وقت خواب یا اشارے ہی دیکھتے رہیں؟ یہ سوچتے سوچتے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ خواب کی مسجد، سپنا ایسا سپنا جس نے 14 طبق روشن کر دیے۔ دیکھتی ہوں ایک بچہ بھاگتا ہوا ایک مسجد میں چلا گیا۔ میں مسجد کے باہر کھڑی ہوں، لیکن مسجد کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ سجدے کی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ میرے منہ سے اتنے زور سے نکلا کہ میں خود اس آواز پہ جاگ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ بچہ کون تھا؟ مسجد میں بچے کا کیا کام؟ واش روم جانے کے لیے چپل پہننے لگی۔ اچانک خمیری مسلمان کے مولانا حفیظ الرحمن صاحب کی مسجد کا خیال آ گیا۔ کہیں مجھے یہ اشارہ تو نہیں؟ اللہ تجھے میرا اتنا خیال اور میں اتنی دیر لگا رہی ہوں۔ جلدی الماری سے خمیری مسلمان کی وہ قسط نکال کر دی کی جس میں مدینہ مسجد کا ذکر تھا۔ تصور میں اپنے آپ کو بڑا محفوظ پایا۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی۔ میں تھوڑی عبادت دن میں بھی کرتی رہتی تھی۔ بہنیں دیکھ کر امی ابو کو بتاتی رہتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ بس اب وہ مجھے ہر وقت نظروں میں رکھتے تھے اور 6 فروری کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تھوڑا سا ان کو شک ہو چکا تھا کہ بھگوانی کچھ کر ہی نہ دے۔ اپنے شکوک مٹانے کے لیے ایک دن امی نے مجھے پاس بٹھا کے نصیحت کی کہ بیٹا اب تم اپنے گھر جا رہی ہو، اپنے بھگوان کی پوجا کرتی رہنا۔ کافی دن ہوئے ہیں مندر نہیں گئی ہو، چلو آج میرے ساتھ بڑے مندر چلو ایشور کی آرتی اتارنے۔ میں نے کہا امی بس کرے، یہ بھگوان کی رٹ لگا کے آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں مندر نہیں جاؤں گی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ امی نے کہا ہے یہ بھگوانی کیا کہہ رہی ہو؟ تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ کوئی سایہ وایا تو نہیں ہو گیا؟ ابو باہر سے یہ سنتے آئے۔ ابو نے کہا ارے بھگوان یہ کیا کیسا لے کر بیٹھی ہے، چل آ باہر مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ امی باہر نکلتی ہے، ابو نے کان میں کچھ کہا اور انہیں سمجھاتے ہوئے باہر لے گئے۔ یہی کہا ہوگا کہ 2-4 دنوں کے لیے کیوں بھگوانی سے پنگا لے رہی ہو۔